عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے کوئی آدمی نفرت نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈال دیتا ہے۔ اس کو امام حبان نے، امام حاکم نے روایت کیا ہے، امام حاکم نے المستدرک کے اندر اس کو نقل کیا ہے، امام حبان نے اپنی صحیح کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ عن ابن عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریشا اذا لقی بعضهم بعضا اللہ اکبر لقومهم ببشر حسن واذا لقونا بوجوہ لا نعرفها قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله ولقرابته رواه أحمد والنسائي والحاكم والبزار وفي رواية قال والله لا يدخل قلب امرئ الإيمان حتى يحبكم لله ولقرابته۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ حضرت عباس کون ہیں؟ حضور کے چچا، ٹھیک ہے جی۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ، یہ کہتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں جا کے عرض کیا یا رسول اللہ قریش والوں کا مزاج ہی ہم سے بدل گیا ہے، جب وہ آپس میں بات کرتے ہیں تو بڑے پیار سے، بڑے ہنس کے، بڑا مسکرا کے بات کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ وَإِذَا لَقُونَا بِوُجُوهِ لَا نَعْرِفُهَا، جب وہ ہم سے ملتے ہیں تو اپنے چہروں پر آوازاری اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ نوٹ کیجئے گا، جو بندہ کسی کو پسند ہو نا جی، وہ سامنے آ جائے تو چہرے کے ایکسپریشن وہ کیسے ہوتے ہیں، اور اگر جو بندہ اس کو ناپسند ہو، نفرت کرے، اس وقت اس کو دیکھ کے چہرے کے اوپر کیا تاثرات آتے۔ یہ کون ہے؟ یہ حضور کے اہل بیت ہے نا جی۔ تو چچا جان کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عجیب دور آ گیا ہے، ہم جب ملتے ہیں لوگوں سے تو ان کے چہرے بدل جاتے ہیں، تاثرات اور جذبات عجیب سے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ آپس میں ملتے ہیں بڑا مسکرا کے کھلا کے ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا، حضور کو جلال آ گیا، بڑا سخت جلال آیا۔ اللہ اکبر، ایسا جلال چہرہ انور سرخ ہو گیا، فرمایا قال والذی نفسی بیدہ، اور خدا کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھے محمد کی جان ہے، لا يدخل قلب رجل ایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ، اور خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی بھی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میری اہل بیت، میرے قرابت دار تمہیں سب سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں۔ میری اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو۔ بھائی دیکھو نا جی، کسی کی اولاد سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ اس کے بڑوں کی وجہ سے، اس کے بڑوں کی وجہ سے محبت۔ حضور کی اہل بیت سے محبت کیوں ہے؟ ہم حضرت امام علی مقام کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ حضرت امام حسن کی، امام حسین کی، خاتون جنت بھی فاطمہ الزہرا کیوں عزت کرتے ہیں، کیوں احترام کرتے ہیں، کیوں محبت کرتے ہیں؟ یہ حضور کی آل پاک ہے، ایک حضور کی صاحبزادی ہے، باقی حضور کے نواسے ہیں، ہم ان سے محبت حضور کی وجہ سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا قال واللہ، وفی روایت قال واللہ لا يدخل قلب امرئ ایمانا یا ایمان حتی یحبکم للہ ولقرابتی،
خدا کی قسم کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہ ہوگا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ اور میری قرابت کی وجہ سے تم سے محبت نہ کرے. یعنی اہل بیت اطہار علیہم رضوان سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. قرآن پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ابتدا میں نے سر خطبہ جو عرض کیا تھا، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ. یہ جو ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو ستانا ہے یہ عظیم ترین گناہ ہے. اور اس سے پہلے جو ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا. جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ان پر ان کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ محرم شریف چڑھتا ہے نا جی، تو محرم شریف چڑھتے ہی